ہمارے پاس دلائل کم ہے، بے شمار ہے نا. امام اعظم نے 83,000 مسائل نکالے ہیں، 83,000، اور احادیث و قرآن سے مستمد کیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فقہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے. دلیل کسی اور کی نہیں دے رہے ہم، ان کی دے رہے جس کی امامت کو دنیا نے مان لیا. حضرت یحییٰ ابن معین محدثوں میں سب سے اونچے مقام کے محدث ہیں. امام احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کہا فَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يَعْرِفُ ابْنُ مَعِينٍ فَلَيْسَ هُوَ بِحَدِيثٍ. علامہ ابن معین جس حدیث کو نہیں پہچانتے وہ حدیث پاک ہی نہیں ہے فرمایا. یعنی ان کو اتنا درک حدیث میں ہے کہ اگر وہ کہیں یہ حدیث نہیں ہے تو پھر دنیا علم میں کوئی حدیث ہے کہہ کر نہیں بول سکتا. ہر حدیث کو جاننے والے امام یحییٰ ابن معین، ان کے بارے میں کس نے بیان کیا؟ امام احمد بن حنبل نے. اور یہ لوگ کثرت سے امام احمد بن حنبل کا بھی حوالہ دیتے ہیں. وہی امام احمد بن حنبل نے کہا یحییٰ ابن معین جس حدیث کو پہچانتے نہیں وہ حدیث نہیں ہے. حوالہ کہاں ہے؟ یہ وفایات الاعیان میں موجود ہے، تاریخ بغداد میں موجود ہے، مناقب موفق میں موجود ہے. تو عزیزو انہوں نے یہ فرمایا. اب وہ امام ابن معین جو ہر حدیث کو جانتے ہیں، وہ امام اعظم کی فقہ کو خلاف حدیث نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے الفقہ فقہ ابی حنیفہ علی ھذا ادرکت الناس. لوگوں فقہ اگر پوچھتے ہو تو میرا بیان یہ ہے کہ ابو حنیفہ کی فقہ فقہ ہے. میں نے اسی پر علماء کو محدثین کو عمل کرتے ہوئے پایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اس فقہ پر میں نے عمل کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کو پایا، علماء کو پایا، شیوخ کو پایا، مسلمانوں کو عمل کرتے ہوئے پایا. وہ محدثوں کے امام ہر حدیث کو جاننے والے اگر امام کی فقہ حدیث کے خلاف رہتی تو ان کو حق تھا کہ رد کر دیں، مگر وہ تعریف کر رہے ہیں. تو مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے بتایا ہم سے تم حدیث لے رہے ہو، ہم نے جن کی ساری روایتوں کو اور جن کے سارے مسائل کو حدیث کے موافق مانا ہے، ہم سے کیوں ٹکرا رہے ہو؟ ہم مانتے ہیں تو تم کو بھی ماننا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ذریعے سے تم کو حدیثیں ملی ہے. ہم سے علم لے کر بغاوت کیوں کرتے ہو؟ ہم نے جس چشمہ شیریں سے اپنی پیاس کو بجھایا ہے اس چشمہ شیریں کے پانی کو گدلا مت بولو، اس کو مقدر مت بولو. ارے یہ پانی وہی سے پی کر ہم سیراب کرنے والے بن گئے. اور امام بخاری لکھنے کے بعد 3 شیوخ کو سنائے، ان میں ایک یحییٰ ابن معین بھی ہے. وہ بخاری سننے کے بعد کہے بہت ٹھیک ہے، تو پھر اس کو انہوں نے چھاپا، اس کو انہوں نے شائع کیا. اس وقت کے پیریس اس جیسے تو تھے نہیں، جو ذریعہ تھا طبعات کا انہوں نے اختیار کیا. مگر امام یحییٰ ابن معین بخاری کو سند دینے والے ہیں. ارے تم بخاری ہاتھ میں لے کر امام اعظم کے بارے میں بولتے ہو. امام بخاری کو مستند بولنے والے یحییٰ ابن معین کیا فرماتے ہیں؟ فقہ تو امام اعظم کی فقہ ہے. اگر یہ روایتیں یہی ہوتی حدیث کے ذخیرے میں اور نہ ہوتی تو یحییٰ ابن معین کبھی امام اعظم کی فقہ کو قرآن و سنت کے مطابق نہ بولتے. اور سنو، امام بخاری کی صحیح بخاری میں 32 ایسے محدثین ہیں جو امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں، اور انہوں نے امام اعظم سے پڑھا بھی ہے اور ان کی فقہ پر عمل کیا بھی ہے. امام بخاری کی سند حدیث میں 32 محدثین ملتے ہیں کہ جو حنفی ہے. امام اعظم کے شاگردوں کو شفیع ہے. اگر حنفی فقہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس پر عمل کرنے والے جیسے ہم کو بدعتی کہتے ہو تو وہ بھی بدعتی ہوئے. اور بدعتیوں سے امام بخاری حدیث لیے تو پھر کبھی زندگی میں تم صحیح بخاری کا حوالہ نہیں دینا، بھول جاؤ بخاری کو، کیونکہ وہ بخاری میں جو محدثین کے نام آئے ہیں وہ سب بدعتی گزرے. تمہارے قول کے مطابق فقہ حنفی پر عمل کرنے والے بدعتی ہوئے نا، تو پھر محدثین جب وہ بدعتی ہوئے تو ان سے امام بخاری نے حدیثیں لی. بدعتی سے حدیث لینے والے کو کوئی معتبر مانتا ہے، پھر کیسے تم ان کو معتبر مان رہے ہو؟ امام اعظم کے ایک شاگرد ہے محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، ایک شاگرد. وہ ایک شاگرد نے کتنی حدیثیں دی ہے امام بخاری کو، مسلم کو، امام ابن ابو داؤد کو، امام ابن ماجہ کو، امام ترمذی کو، امام نسائی کو، امام دارمی کو اور امام احمد بن حنبل کو. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی، یہ 8 کتابوں میں محدث عبد الرزاق جو امام صاحب کے شاگرد ہیں ان سے 2496 احادیث آئی ہے. 2496 احادیث یہ 8 کتابوں میں ایک شاگرد سے آئی ہے. ایک شاگرد کا یہ علم ہے تو اور شاگردوں کا علم کیا ہوگا؟ اور امام ایک استاد سے نہیں پڑھے، 4000 محدثین سے احادیث لیے ہیں ہمارے امام اعظم. کون سی حدیث ان کی نظر سے اجل تھی؟ اور جو ان کے پاس پڑھنے آتے تھے وہ چھوٹے بچے نہیں تھے، وہ وقت کے محدثین تھے. امام اعظم جب مسئلہ بتلاتے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے، سارے احادیث سے مطابقت ہوتی تو لکھواتے تھے. تو ان کو خلاف حدیث نظر نہیں آیا تو تم 4 سطر جو پڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، تم کو کیسے خلاف حدیث نظر آ رہا ہے؟
ائمہ محدثین نے اس کو مطابق حدیث مانا ہے، مطابق قرآن مانا ہے۔